یہودیوں کے سلسلے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے خطرناک منصوبے بناتے ہیں، ایسے خطرناک پلان بناتے ہیں، اپنے سارے دجالی فتنوں کو قائم کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، یہودی مذہب میں اپنی سگی بیٹی یا بہن کو کسی کو بہکانے کے لیے بھیج دینا وہ عبادت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں۔ اگر ان کی بیٹی یا بہن کسی کو بہکانے کا ذریعہ بن جائے تو اس کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سچی اور پکی یہودی عورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی ساری نیچ قسم کی حرکتیں کر کے بھی وہ پوری دنیا سے لوگوں کے عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار یہودیوں کے رد میں باتیں آتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہودیت اب ہے نہیں، نام میں استعمال کر رہا ہوں یہودی، ورنہ پہلے ایک مذہب تھا یہودی جس میں حق ایمان والے علماء بھی تھے، ایمان والے لوگ بھی تھے۔ یہودی مذہب بھی ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور بھی کئی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، ان کے زمانے میں یہ حق پر قائم تھے، ایک خدا کی عبادت، رسولوں کو ماننا، شریعت پر عمل۔ لیکن بعد میں چلتے چلتے اب یہ یہودی بھی نہیں رہے، نام صرف ان کو پہچاننے کے لیے میں بتاتا ہوں یہودی، ورنہ اب کے دور میں جو جیوز کہلاتے ہیں یہودی، یہ یہودی نہیں، بلکہ ان کا کوئی خدا نہیں، ان کا کوئی نبی نہیں، سوائے شیطان کی عبادت کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہر ملک میں ایک سینٹر قائم کیا ہے۔ سال میں جون کے آخر مہینے کے آخر میں ان کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی آتے ہیں اور ہر وہ گندا کام اس محفل میں کیا جاتا ہے جس سے شیطان راضی ہو، خواہ وہ جان دے کر کے بلی چڑھانے کے معاملات ہوں یا گندی حرکتیں کروانی ہوں، لواطت ہو، زنا ہو، سحاق ہو، ہر طرح کی گندی قسمیں وہاں کروائی جاتی ہیں۔ بدلے میں شیطان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی حکومت دے جائے۔ تو ابلیس لعین دنیا کے تخت و تاج پر بٹھانے کے لیے ان کو بھرپور کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے شیطان۔ یہ آج کی بات نہیں، تقریباً 4000 سال پرانی یہ روایتیں ان کی رہی ہیں۔ جو بھی حق کی دعوت دینے آئے تو ابلیس لعین سال کے اخیر میں اپنے پجاریوں سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کا قتل کر دو، ورنہ وہ قوم میں میرے خلاف زہر اگل رہا ہے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کی بھیڑ جمع کر رہا ہے، یا تو اس کا ایمان خراب کرو یا اسے جان سے مار دو۔ تو یہ ابلیس لعین سے یہ میٹنگ میں سب طے کر کے آتے ہیں۔ پھر حقانیت کی دعوت دینے والے، خواہ وہ علماء صالحین ہوں یا مشائخ اعظام ہوں، ان کو یا تو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انہوں نے یہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ یہ جہاں جائیں لوگ ان پر ایمان لائے، اور ہاتھ کا کمال یہ تھا کہ وہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو صرف ہاتھ سے بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ اڑنے لگتا۔ بیماروں کو آپ شفا اس طرح سے دلایا کرتے کہ روایت میں ہے، تفسیر میں، کہ دن میں 50,000 اندھوں کو صحیح کرتے، 50,000 بیمار دن میں صحیح ہوتے تھے، کوڑ کے بیمار، برس کے بیمار، سفید داغ والے، دن میں 50,000 لوگ جس سے صحت یاب ہو رہے ہو، کیا وہ اس پر ایمان نہیں لائے؟ یہ چیز ابلیس لعین کو کب گوارا ہو؟ تو اس نے اپنے پجاریوں کو، جو یہودی ہیں، ہر زمانے میں شیطان سے ان کا ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے ابلیس لعین سے کہ ہم تیری رضا کا ہر کام کر ڈالیں گے، بدلے میں تو ہمیں دنیا کی حکومت اور دولت دلائے۔ آج کئی لوگوں کو مشہور کرنے کے لیے الومیناتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں کئی مرتبہ اس کو استعمال کر چکا ہوں۔ یہ عبدۃ الشیاطین ہے، یہ شیطان کے پجاری ہیں، ان کا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی دین نہیں، صرف ابلیس لعین۔
اس کی پوجا کرتے ہیں, شیطان کی عبادت کرتے ہیں, ایلومیناٹی. ان سے جو جڑ جائے اس سے سب سے پہلے چیز اس کی ساری ایمانیت ختم کرنی پڑتی ہے کہ تو کسی بھی مذہب کا نہ رہے, کوئی ایک چیز پر تیرا عقیدہ نہیں ہونی چاہیے, بدلے میں ہم تجھے پاپولر کر کے دکھائیں گے, سارے لوگوں میں تجھے مشہور کر کے دکھائیں گے. کئی ایسے سیلیبریٹی ہیں, ٹاپ قسم کے سٹار مانے جانے والے لوگ, اکثر کا تعلق ایلومیناٹی سے ہے. یہ جب جا کر کے اپنا ایمان, دین, عقیدہ سب بیچتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر کے آتے ہیں, تب انہیں یہ سب پبلسٹی ملتی ہے, ان کو سٹار کے درجے ملتے ہیں, ان کو لوگوں میں ایڈورٹائز کے ذریعے سے مشہور کرایا جاتا ہے. پھر ان سیلیبریٹی کو وہ ایلومیناٹی استعمال کرتے ہیں. تو پھٹا ہوا شرٹ پہن, پھٹی ہوئی پینٹ پہن, تاکہ تجھے دیکھ کر لوگ سارے یہی کرنے لگ جائیں. چند لوگوں کو خریدا جاتا ہے اپنے کاز کے لیے اور پوری دنیا کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ساروں کا تعلق ابلیس لعین سے, شیطان مردود سے ہے. میں بات کو اپنی جوڑتے چلوں جلدی سے. جس آیت کی میں نے تلاوت کیا اس میں بڑی تفصیلیں ہیں. اخیر ایک وقت ایسا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا اور گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا, بڑے منصوبے بنائے, لیکن رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت اٹھا لیا. ہم مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب پھر آئیں گے. نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سب سے آخری نبی ہیں, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, کیسے وہ خاتم النبیین ہوں گے؟ یہ قادیانی یہی کہتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے پر آپ یقین رکھتے ہیں تو ہمارے غلام احمد قادیانی کو آپ نبی کیوں نہیں مانتے؟ قادیانی ایک مذہب, ایک فرقہ بنا, وہ پہلے مسلمان تھے لیکن اب مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. قادیانی جن کو احمدیہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی انگریزوں کی پیدائش ہے. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک شخص, قادیان پنجاب میں ہے, اٹھایا اس کو اور اس سے نبی کا دعویٰ کروایا, نبوت کا دعویٰ کروایا, اور اس نے اپنے آپ کو نبی بھی کہہ دیا, اور پھر کتابیں اترنے کی بھی بات کہی کہ مجھ پر کتابیں بھی نازل ہوتی ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں. انگلش میں اس پر وہی آتی تھی, اس نے سب لکھا ہے کہ انگلش میں مجھ پر وہی آتی ہے, اور جو فرشتہ وہی لے کر کے آتا ہے اس کا نام ٹیسو ٹیسو میسو میسو. یہ سب مذاق اس نے بنایا تھا, اور یہ تمام چیزیں گمراہیت کو پوری امت نے بھانپ لیا, اور متحدہ طور پر, متفقہ طور پر آج تقریباً ساری امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ قادیانی اسلام میں ہے ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے دوسرا نبی بنایا. اب ان کی دلیل یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو غلام احمد کو نبی ماننے پر کیوں نہیں آپ عقیدہ رکھتے؟ ظالموں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر نبی بن کر کے نہیں, دھوکہ کھا گئے. وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے, یہ بھی حدیث پاک میں ہے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نکاح کریں گے, اپنی زندگی پوری شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں گے. تو پھر حضور کے بعد آنے والے نبی کا سوال ہی نہیں ہوتا. خیر, عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب کیا ہوا آگے رب تعالیٰ نے جو انجام کے طور پر بیان فرمایا وہ میں بتاتا ہوں. اب ان سب چیزوں سے ہماری زندگی کا تعلق بتاؤں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں جانے سے قبل اسی آیت پر گفتگو کر رہا تھا, چند چیزیں میں اس کی بیان کر کے گیا, پھر آج بیان کروں. اس آیت سے ہماری زندگی کا گہرا تعلق ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا. مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ پلان بنانے کو, دھوکہ دینے کو, اسی کو تو مکر کہتے ہیں. مکاری کر رہا ہے, یعنی بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. سامنے نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی عقیدت مند آدمی ہے, لیکن اس کی آستین میں چھرا ہے, یہ کبھی بھی مار سکتا ہے.
کبھی بھی قتل کر سکتے. ان کو کہتے مکر کرنے والا. اور رب تعالیٰ فرماتا وَمَكَرُوا, یہودیوں نے مکر کیا, دھوکہ کیا. واقعہ بھی میں نے سنا دیا تھا آپ کو. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ڈائریکٹ مارنے نہیں آئے. فستانوس نام کا ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور سیکھتا بھی تھا, لیکن منافق تھا. ادھر کی باتیں یہودیوں کو جا کے بتا دیتا تھا. عیسیٰ نے آج یہ کہا, وہ کہا, تو دل کے اندر دشمنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتا تھا. اسی کو انہوں نے استعمال کیا کہ تو سب سے اچھا آدمی ہے عیسیٰ کو مارنے کے لیے. اس شخص کو انہوں نے پیسوں کی لالچ دی, وہ تیار بھی ہوا اور شاگرد بن کر کے گیا. لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو سب بتا چکے تھے کہ ابھی میرے یہ آخری وقت ہے, میں تمہارے درمیان زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا. لوگوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور قاتل اندر آنے والا ہے. اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تو کیسے بتاتے ہیں؟ یہ بھی تفسیر میں ہے. آپ نے سب بتا دیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, وہ اندر آیا منافق. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منافق عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا بن کر کے آیا, چاہنے والا بن کر کے آیا, یہودیوں کی طرف سے آیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور اس منافق کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا. پوری بھی شکل نہیں دیا, آدھی شکل دیا. بہت دیر تک جب یہ باہر نہیں آیا تو اس کے جو دوست باہر کھڑے تھے یہودی, جنہوں نے اسے پیسہ دے کے بھیجا تھا, اندر گھسا ہے. کہا وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہمارا سپاری لینے والا, غائب ہو گیا. پیسے لے کر کے عیسیٰ کو مارا بھی نہیں ہوگا, چلو ہم ہی مار دیتے. اندر گھسے تو اس کو پایا. پہلی نظر میں تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی ان لوگوں نے سمجھا. اب کیا کیا؟ سبوں نے چھرا نکالا اور اسی کو مارنا شروع کیا, زخمی کیا, اور اس کے بعد اٹھا کر کے لائے اس کو. وہ بہت چلاتا رہا, میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں عیسیٰ نہیں ہوں. کون سنے, کون سنے گا؟ کیونکہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جوش میں یہودیوں نے پکڑ کر کے اس کو سولی پہ چڑھایا اور پھانسی بھی دے دی. مر گیا. مرنے کے بعد ان کو ٹینشن ہوا کہ یہ جو بول رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں, عیسیٰ نہیں ہوں, سوچنا چاہیے ہمارا آدمی اگر یہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے, اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا. اس ٹینشن میں تو ان کے 500 سال گزر گئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو مارا. جس کو پھانسی دی انہوں نے, ان کو یقین تک نہیں تھا. قرآن نے بتایا کہ جس کو تم نے مارا ہے وہ کوئی اور تھا, عیسیٰ تو اب بھی رب کے پاس موجود ہے. قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی. اب رب تعالیٰ فرماتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اب سنو آیت. انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی, مکر کیا, پلاننگ کی, شاگرد بن کر کے آئے, محبت کرنے والے بن کر کے آئے. وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا, حالانکہ رب تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ہم عام طور پر استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا نہیں. مکر کا لفظ رب تعالیٰ کے لیے نہیں. یہاں رب نے یہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہی فرمایا. انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیسی تدبیر فرمایا؟ جس سے تم بچ ہی نہیں پائے. تم بچ ہی نہیں پائے. سوچا تھا کہ میں شاگرد بن کر کے جاؤں گا, مار کر کے آؤں گا, اور اللہ نے اس کے جال میں اس کو ایسا پھانس دیا کہ شکل عیسیٰ علیہ السلام کی دے دی. ہزار وہ دہائی دیتا رہا لیکن بچ نہیں پایا. مرا کس سے؟ دشمنوں سے نہیں, جن کے پاس جا کر لگایا بجھایا کرتا تھا انہی لوگوں نے مارا. یہ ہے خیر الماکرین. مولا تعالیٰ جب کسی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے خود کے مسئلوں میں اسے الجھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آج کے دور میں بھی میں اس کو بتا دوں, لوگ آج ہر طرح سے سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنا کر کے رکھیں.
کچھ لوگ تو ڈرا ڈرا کر کے ہماری قوم کو کمزور کر چکے، ڈرا کر کے ارے تمہارا کیا ہونے والا ہے، کٹنے والے ہو، مرنے والے ہو۔ یاد رکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لوگ اپنے منہ سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا چراغ کیا ہے؟ اسلام۔ قرآن اس کو اللہ کا چراغ کہہ رہا ہے، اس کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے چراغ کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ہزاروں آندھیاں آئیں، ہزاروں طوفان آئے، ارے تتاری چنگیز خان جیسے ہلاکو جیسے ظلم اسلام پر ہوئے، مگر اسلام دبا نہیں۔ اور آج اگر کوئی ہلکی پھلکی سیاست کو لے کر، وہ بھی 5 سال کی کرسی کو لے کر، یہ سوچے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، یہاں کی مسجدیں مٹا دی جائیں، ان کے شعائر کو ختم کر دیا جائے، اذانیں بند ہو جائیں، دیکھنا واللہ خیر الماکرین، تم مکر کر رہے ہو رب تعالیٰ کے دین کو ختم کرنے کی، میرا رب ایسی خفیہ تدبیر کرے گا کہ تم خود آپس میں لڑ کر کے مر جاؤ گے۔ اور ایسے اللہ نے بہت سارے منصوبے بنائے، بہت سارے، کئی قومیں ایسی آئیں جو نبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہوئیں، مگر اللہ ان کے دلوں میں ایسی پھوٹ ڈالتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملنا گوارا نہیں کرتے۔ امید رکھو رب تعالیٰ سے، اس کی ابتدا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا، ان کے دلوں میں پھوٹ ڈالے گا اور ان کے آپس کی لڑائی میں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کو مٹانے کا مطلب ہے محمد عربی کو مٹانا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو مٹانا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہر زمانے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یورپ کا ایک واقعہ ایسا کہ لوگ قرآن پر پابندیاں لگا رہے تھے، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے کارٹون بنائے جا رہے تھے۔